والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید سلام علی الیاسین وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم الغوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلی وحزبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج جامعہ مسجد غوثیہ نارتھ روڈ میں ہم ذکر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس مجلس مبارکہ کے فیوض و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے محترم جناب حاجی محمد افسر صاحب کا کہ ان کی معرفت آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف ایک بار پھر اس مسجد میں ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس اور محفل میں نصیب ہو رہا ہے۔ یقیناً خوش وقت ہیں وہ لوگ جو ایسی بابرکت محفل سجاتے ہیں، اور وہ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں اللہ رب العزت ایسی بابرکت محافل میں شرکت کی سعادت عطا کرتا ہے۔ اور میں بارہا یہ بات اپنے احباب کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ مجالس تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ان محافل کو اس لیے شروع کروایا کہ ان کے ذریعے بندگی کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو اور اطاعت و اتباع کا رشتہ مدینے والے آقا سے مضبوط ہو۔ یہ محافل اس لیے ہمارے بزرگوں نے شروع کروایا۔ اور حضرات، آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں ہم یہاں جمع ہیں۔ اور میں اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اس بندے کی شان بیان فرمائی جو خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جسے ہم عرف عام میں اور عام اپنی زبان پر اور اپنی سوسائٹی میں اور اپنے احباب میں اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہم جسے شہید کہتے ہیں، تو
اس آیہ مبارکہ کے حصے میں اللہ رب العزت نے شہید کی شان بیان فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو میری راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ شہید کی یہ شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو بندہ میری راہ کے اندر اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ اس خالق کے حضور پیش کر دے اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ جو میری راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوا ہے تم اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ حضرات، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے شہید کی شان بیان کی، کہا خبردار جو میرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان اور یہ مقام اور مرتبہ ہے اس شخص کا جو خدا کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے۔ حضرات، شہید کے کئی معنی ہیں، میں انتہائی آسان سادے لفظوں میں آسان اردو میں بات سمجھانے کی آپ حضرات سے کوشش کروں گا۔ عربی زبان کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ شہید کا ایک معنی علماء نے، مفسرین نے، ائمہ نے جو بیان کیا ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں جو حاضر ہو۔ شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا، مختلف معنی۔ شہید کا معنی گواہ بھی ہے، وٹنس بھی ہے، اور ایک اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ اور حاضر ہونے کے معنی میں قرآن مجید فرقان حمید نے اس لفظ کو کئی جگہ استعمال کیا، کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا جس میں اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء، اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کب؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت؟ شہداء شہید سے، تو شہید اسے کہتے ہیں جو حاضر ہوتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے وہ کہاں حاضر ہوتا ہے۔ اگر شہید کا معنی حاضر ہونا ہے تو پھر وہ کہاں حاضر ہوتا ہے، جس کا ذکر علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے کیا اپنی اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی تحریروں کے اندر کہ شہید اسے کہتے ہیں جو حاضر ہو۔ اب وہ کہاں حاضر ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ یہ جو ہم نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں، جب چوتھی آپ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا جی ومیتنا، ہمارے زندوں کی بخشش کر، ومیتنا، ہمارے مردوں کی بخشش کر، وشاہدنا، جو حاضر ہیں ان کی بخشش کر، وغائبنا، جو غائب ہیں ان کی بھی بخشش کر۔ تو شاہد اسے کہتے ہیں جو حاضر ہو، اس میں حاضری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ دوسری عام جو روزمرہ کی ہم اکثر دعا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں، اس حوالے سے بھی یہ بات اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو، گواہ بھی۔ شاہد، شہید کا ایک معنی گواہ بھی اسی لیے ہے کہ گواہی وہ دیتا ہے جس نے کسی واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور وہ گواہی دے کہ ہاں یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور میں نے اس کو دیکھا ہے، میں عینی شاہد ہوں، میں آئی وٹنس ہوں، اس کا میں نے دیکھا ہے، میں موجود تھا، میرے سامنے یہ قتل ہوا، میرے سامنے یہ جھگڑا ہوا، میرے سامنے یہ لڑائی ہوئی۔ تو شہید اسے کہتے ہیں جو حاضر ہو۔ کہاں حاضر ہو؟ اب اس پر دو حدیثیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ حضرات کی
خدمت میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. اسے کتاب الجہاد سنن ابن ماجہ میں یہ روایت بیان کی گئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اللہ وہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت عبداللہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر. جنگ احد کے اندر میرے والد گرامی شہید ہوئے. آپ میں سے اکثر حضرات احد کے میدان میں یقیناً تشریف لے گئے ہوں گے. شہدائے احد کے مزارات پہ آپ نے حاضری دی ہوگی. تو وہ فرماتے ہیں اس دن میرے والد گرامی شہید ہوئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی لاش رکھی ہوئی تھی. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا جابر کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ تیرے والد کے ساتھ اللہ نے کیا کلام کیا. اللہ اے جابر تیرے والد شہید ہوئے. غم تھا نا, غم کی کیفیت تھی. اور پھر الٹا یہ کہ کافروں نے مسلح کیا آپ کی باڈی کا. مسلح کہتے ہیں کہ جسم کے اعضاء کو کاٹنا. کان کاٹ دیے, آنکھیں نکال دی, ناک کاٹ دی, ہاتھ کاٹ دیے, انگلیاں کاٹ دی. یہ کفار نے جنگ احد میں حضرت جابر کے والد کے ساتھ کیا ایسا. جبکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے جب بھی صحابہ کو جنگوں پر بھیجتے تھے تلقین فرماتے خبردار کسی کا مسلح نہیں کرنا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے اصول بالکل منفرد اور نرالے ہیں کائنات سے. آپ جب کسی کو بھیجتے ہو فرمایا خبردار کسی خاتون پہ تلوار نہ اٹھانا, کسی بچے کو قتل نہیں کرنا, پھلدار درخت کو نہ کاٹنا, سایہ دار درخت کو نہ کاٹنا, جو ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا, جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے قتل نہیں کرنا, جو تم پر حملہ آور ہو تب تم نے اپنا دفاع کرنا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کے جنگ کے اصول بھی رحمت کے اصولوں پہ مبنی ہیں. اس میں بھی رحمت کا پہلو نظر آتا ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں مسلح کیا ہوا تھا, پریشانی تھی, خواتین رو رہی تھیں گھر کی. جب پتہ لگا تو مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ جابر کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ جب تیرے والد کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ نے تیرے والد سے کیا گفتگو کی. اور فرمایا جابر گھبرا نہیں, اللہ ہر کسی سے پردے میں کلام کرتا ہے لیکن تیرے والد سے بغیر حجاب کے کلام کیا. پتہ چلا کہ جب شہید کی روح اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے تو اس کی روح کو براہ راست رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کی روح جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے تو اس کی روح کو براہ راست رب کریم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے. اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات جنگ احد کی ہے. قربان جاؤں اس نبی کے علم پر جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. اللہ میدان جہاد ہے, احد کا میدان ہے, اور اس احد کے میدان میں باڈی سامنے رکھی ہوئی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ان کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ کے رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب ہی بیٹھے ہیں اور وہیں بیٹھ کر وہ گفتگو بتا رہے ہیں جو رب کریم براہ راست وہاں اپنے بندے سے فرما رہا ہے. اللہ یہ ہے علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا رب کریم نے تیرے والد سے بغیر حجاب کے کلام کیا, بغیر حجاب کے کلام کیا. اور پھر پوچھا خالق کائنات نے کہ اے عبداللہ بتا تیری کوئی خواہش ہو جسے پورا کر دیا جائے. تو ان کا باری تعالیٰ میری اور کوئی خواہش نہیں, ایک ہی خواہش ہے, تو مجھے دوبارہ زندگی عطا کر, میں دنیا میں پھر جاؤں اور تیرے نام پہ پھر گردن کٹواؤں. جو مزہ تیرے دیدار کا اور تیری بارگاہ میں حاضری کا گردن کٹوانے کے بعد عبداللہ کو اب آیا ہے, اب جی چاہتا ہے اور کچھ ہو نہ ہو تو دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے مجھے, میں وہاں جا کر پھر یہ جان کا نذرانہ تیرے نام پہ قربان پیش کروں. اللہ ہو. تو رب کریم نے تیرے والد کو فرمایا عبداللہ ایسا ممکن نہیں, جو ایک مرتبہ آ گیا وہ دوبارہ نہیں جا سکتا. تو تب رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ پھر میرا پیغام ان مسلمانوں تک پہنچا دے. اور وہ پیغام کیا پہنچا؟ پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ جو خدا کے راستے میں جان کا نذرانہ دے
ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، کہا کہ جابر بن عبداللہ کا والد وہاں پہنچ گیا خدا کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ سے پیغام یہ بھجوایا ہے، اور لوگوں جو خدا کے نام پہ جان کر نذرانہ دیتے ہیں اور میری راہ میں شہید ہوتے ہیں، تمہیں مبارک ہو کہ رب انہیں اس شہادت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتے، شان عطا کرتا ہے، اسے دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوتا ہے۔ حضرات، شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس کی روح اس کا جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے تو اسے براہ راست رب کریم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اس کی جہت ہے، اور دوسرا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب شہید کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہوتی ہے تو ہزارہا فرشتے ملائکہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ ہزارہا فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں، یہی حضور کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر، اللہ اکبر، اسی موقع کی بات عرض کرتے ہیں۔ اسے امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر کتاب الجہاد میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اب چونکہ جسم کا مسلح کیا ہوا تھا، چادر سے لاش ڈھانپی ہوئی تھی، میں قریب بیٹھا تھا، افسردہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، میں تھوڑی دیر کے بعد چادر اتارتا اور اپنے والد کا چہرہ دیکھتا، پھر ڈھانپ دیتا، پھر اتارتا، پھر ڈھانپ دیتا۔ تو لوگوں نے مجھے منع کیا کہ جابر ایسا مت کرو، کافروں نے مسلح کیا ہوا ہے، بار بار چادر اٹھا کر مت دیکھو، دل غمگین ہوتا ہے یہ حالت دیکھ کر، تو چادر ڈھانپی رہنے دو۔ کہا اتنے کے اندر میری والد کی بہن تھی یا کوئی عزیزہ تھی ہماری، ان کی چیخ کی آواز نکلی، رونے کی بلند آواز سے، انہوں نے رونا شروع کر دیا اونچی آواز سے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام قریب تشریف فرما تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا اس پہ مت رو، اللہ کے ہزارہا فرشتے اس وقت اپنے نورانی پروں سے اس میت کے اوپر اور باڈی کے اوپر پلک بچھا کے سایہ کیے پر مت رو، یہ شہید ہے۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو اس لیے کہ اس کی روح کو براہ راست حاضر کیا جاتا ہے رب کریم کی بارگاہ میں، اور دوسرا یہ کہ جب اس کی روح پرواز کرتی ہے تو ہزارہا فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں اور اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ جو میرا رسول ہے یہ تم پر شہید ہے، یہ میرا رسول گواہ ہے تم پر۔ یہ قیامت کے دن ہر بندہ مومن کے ایمان کی گواہی دے گا خدا کی بارگاہ میں۔ حضرات، اس پر محدثین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سی حدیث ہیں جس میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہر ہفتے تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں تمہاری نیکیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہاری ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا کی ہے، وہ اپنے ہر امتی کو اس کے نام سے، قبیلے سے، اس کے والد سے، اس کے اعمال سے وہ جانتے ہیں نور نبوت سے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے، کس درجے کا ہے، اور قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کی گواہی دیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ حضرات، وہ تو سرکار کی بات ہے نا، آپ نے علماء سے اکثر سنا ہوگا کہ یہ حجر اسود پتھر، یہ جنتی پتھر جسے اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا ہے، اس کی جو ہارڈ ڈسک ہے نا، وہ اتنی اس پتھر کے اندر اللہ نے اتنی بڑی رکھی ہے کہ جب سے یہ آیا ہے اور قیامت تک ہر آنے والے حاجی کا ریکارڈ اپنے اندر یہ سیو کر رہا، جو اسے چومتا ہے یہ اس کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے قبیلے کو بھی جانتا ہے۔ اور بے شمار حدیثیں ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت میں اس حال میں آئے گا، اس کی زبان بھی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی ہوگی، اس کے کان بھی ہوں گے، اور یہ رب کی بارگاہ میں ہر اس بندہ مومن کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حالت ایمان میں اسے چوما ہو۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اربوں خربوں لا تعداد انسان جس نے بھی اسے چوما
یہ جس نے بھی اس کو سلام کیا، اس کا استعلام کیا، یہ ہر ایک کا نام اپنے اندر سیو کر رہا ہے اور قیامت کے میدان میں گواہی دے گا، یہ فلاں بندہ ڈیوزبری کا رہنے والا فلاں موقع پر آیا تھا، اس نے حالت ایمان میں مجھے چوما تھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تیری بارگاہ میں کہ یہ تیرے حبیب کا امتی ہے۔ اگر پتھر کے ریکارڈ کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، کہ سرکار کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی جان خدا کے حضور پیش کرتا ہے، نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، تو اس کی روح کو براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ شہید حاضر ہونا اس کا معنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس اللہ رب العزت کے بے شمار جو فرشتے ہیں، ہزارہا فرشتے، وہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ حضرات اگر عام شہیدوں کی یہ شان ہے تو آپ اندازہ فرمائیں مدینے والے کے نواسے کی عظمتوں کا عالم کیا ہے نا، ان کا تو مقام مرتبہ کیا ہے۔ اسے تو جاننے کے لیے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ باقی قسم بدقسمتی کہ آج کچھ لوگ یزید کو سامنے لا کر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر کے موازنہ کرتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ تخت کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی بات۔ لوگوں نے سمجھا نہیں اس نبی کا مقام، اس نبی کے نواسے کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ کبھی علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ کبھی گہری نظر سے ان احادیث کو پڑھیں، خدا کی قسم مثال نہیں ملتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جس قدر محبت فرمائی ہے نا اس نواسوں کے ساتھ، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں نا کیا شان ہے۔ کہیں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اللہ۔ کبھی آپ سمجھیں دیکھیں نا، حسین مجھ سے ہے، پتہ لگتا ہے حسین مجھ سے ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ باپ کہے کہ بیٹا مجھ سے ہے، باپ سے ہی اولاد کی نسل چلتی ہے، باپ سے ہی سلسلہ چلتا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میری پوتی ہے۔ سمجھ آتی ہے نا بات کہ یہ کہا جائے کہ یہ مجھ سے ہے۔ آپ اپنی اولاد کے بارے میں کہیں کہ یہ مجھ سے ہے، سمجھ آتی ہے بات کہ ہاں اس کی اولاد ہے، یہ اس کا باپ ہے، اس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمائیں کہ میں اس سے ہوں۔ کبھی الفاظوں پر غور کرو، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں۔ اب اس بات کا جواب تو کوئی عارف باللہ دے سکتا ہے کہ مدینے والے کا کیا فرمانے کا، کیا اس کے اندر حکمت تھی اور کیا بات آپ فرمانا چاہ رہے تھے۔ یہ تو عارفین بیان کر سکتے ہیں، یہ تو صالحین امت جن پر اللہ کی معرفت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کیا فرمانا چاہ رہے تھے۔ حضرت شداد بن حارث وہ اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں، آپ دیکھیں لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ جی نماز گئی، اور وہ کیا کچھ الفاظ بیان کیے لوگوں نے۔ اب آپ یہ سیاہ ستہ کی روایتیں ہیں۔ حضرت شداد بن حارث اپنے والد سے روایت کرتے، وہ کہتے میں ایک رات ہم عشاء کی نماز پڑھنے آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نماز پڑھی، فرمایا میں پہلے صف میں تھا، پیچھے پہلی صف میں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں حالت سجدہ میں جب حضور تشریف لے گئے تو لمبا سجدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہیں سرکار کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ دل میں اب خیال آ رہے، بڑا لمبا وقت گزر گیا، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی بات ہوتی تو چلو ٹھیک ہے ابھی اب سجدہ ختم ہو گیا۔ اگر 10 15 20 منٹ گزر جائیں تو یقیناً پیچھے نمازی سوچے گا نا کہ بھئی امام صاحب ابھی تک تکبیر کیوں نہیں کری، سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا امام نے۔ کہا کبھی خیال آئے کسی دشمن نے نقصان نہ پہنچا دیا، طرح طرح کے وسوسے اب ذہن میں آ رہے ہیں۔ حضرت شداد کہتے ہیں بالآخر نہ رہا گیا، میں نے سجدے سے اس طرح سر اٹھا کے دیکھا، حضور نماز میں ہیں، مصلی پر ہیں، پیچھے صحابہ ہیں۔ کہا میں نے نماز میں سر اٹھایا، اٹھا کے دیکھا تو حضور کا شہزادہ پشت پہ بیٹھا۔
وہ شہزادہ پشت پہ بیٹھا ہے، رسول اللہ کا نواسا پشت پہ بیٹھا ہے۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ خدا کی نماز ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت نماز عشاء، منہ طرف کعبہ شریف کے، بندگی خدا تعالیٰ کی پڑھتا ہوں خالصتاً خدا کی رضا کے لیے، خدا کی اہم ترین عبادت، اور اس عبادت میں بھی سجدے کی وہ حالت اور کیفیت جس میں انسان کو سب سے بڑھ کر خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے، ایک بندہ مومن کو اگر سب سے زیادہ خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے تو حالت سجدہ میں نصیب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے، اور اس سجدے کے عالم میں وہ بیٹا پشت پہ بیٹھا ہے، اور حضور کریم علیہ السلام جب تک وہ اپنی مرضی سے نواسا نیچے نہیں اترا، مدینے کے تاجدار نے سجدہ مکمل نہیں فرمایا، اور وہ اترے اپنی مرضی سے، حضور نے نہیں اتارا، اپنی مرضی سے وہ اترے، اتر کے ساتھ بیٹھ گئے، سرکار نے سجدہ مکمل فرمایا، نماز ختم ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ عجب ہی معاملہ دیکھا، عجب معاملہ دیکھا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا یہ میرا بیٹا میری پشت پہ بیٹھ گیا، میں نے پسند نہیں کیا، جب تک یہ اپنی مرضی سے نیچے نہ اترے میں اپنے سجدے کو لمبا کرتا رہا۔ سمجھیے آپ نے حضرات کہ شان امام حسین کیا ہے، شان امام حسن کیا ہے۔ حضور کے ان دو، یہ حضور کے بیٹے ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان 2 شہزادوں کے مقابلے میں ایک بد کردار یزید کو بھی شہزادہ بنا کر پیش کرتے ہیں سامنے۔ یہ نبی زادے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی مسند کے وارث ہیں، حضور کے شہزادے، حضور اپنے بیٹے فرماتے ہیں، میرے بیٹے ہیں، اور اس قدر محبت تھی میرے آقا کریم علیہ السلام کو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ گھر میں رو رہے تھے، بچے تھے، چونکہ سرکار کا جب وصال ہوا تو 7-8 سال کی عمر تھی ان دونوں شہزادوں کی، چھوٹی عمر تھی نا، تو گھر میں رو رہے تھے۔ حضور کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، جہاں آج سرکار کا روضہ انور ہے، جس حجرے میں جہاں جالیوں کے سامنے آپ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، اسی حجرے کی بیک والا حجرہ سیدہ فاطمہ کا حجرہ، یہ بالکل جالیوں کے اندر ہیں دونوں حجرے، یہ دونوں حجرے جالیوں کے اندر ہی ہیں، اور اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے آپ کو ایک محراب سی دیوار پہ بنی ہوئی نظر آتی ہے، یہ محراب تہجد ہے۔ اسی کے ساتھ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہجد ادا فرمایا کرتی تھی، تو وہ محراب تہجد کے نام سے اس پر ایک ایسے محراب سی بنی ہوئی ہے، آرچ بنی ہوئی ہے، تو وہاں یہ حجرہ تھا۔ اب وہ ساتھ ہی، اب یہ حضور کریم علیہ السلام کے حجرے کا دروازہ ریاض الجنہ میں کھلتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حجرہ ہے سیدہ خاتون جنت کا، تو اندر بچے رو رہے تھے، حضور تشریف لائے اور آ کر فرمایا بیٹی انہیں رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جن کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے ان کی گردنیں کٹنے سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جن کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے سرکار۔ حضرات یہ نبی کے نواسے کی شہادت تھی نا اس ماہ مبارک کے اندر، اللہ کو، اور پھر اس شہادت کی یہ خصوصیت اور امتیاز ہے کہ حضرات شہید کی شہادت مشہور ہوتی ہے اس کے شہید ہونے کے بعد، بندہ شہید ہوتا ہے پہلے، بعد میں شہادت اس کی مشہور ہوتی ہے کہ ہاں بھئی یہ بندہ شہید ہو گیا، دنیا کو تب پتہ چلتا ہے۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ ہے جو بچپن سے ساری دنیا جانتی تھی کہ رسول اللہ کے شہزادے کو شہادت کا منصب نصیب ہونے والا ہے، تیاری بچپن سے ایسی ہوئی ہے، شہرت کے اعتبار سے یہ شہادت مشہور تھی، بلکہ ان کی ولادت کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے اس مقام کی مٹی، کیونکہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا، حضور اسے پیار فرما رہے تھے، شہزادے کو محبت کے ساتھ چوم رہے تھے، زبان چومتے تھے، ہونٹ چومتے تھے، گردن چومتے تھے، پیشانی چومتے تھے، ناف پر، پیٹ پر حضور چوما کرتے تھے۔ جب اندازہ فرمائیں، صحابہ کی محبت بھی دیکھیں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے نا تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ان کا ذرا اپنے پیٹ پر وہ جگہ تو کپڑا اٹھا کے دکھاؤ جہاں حضور چومتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ناف سے کپڑا اٹھایا، پیٹ مبارک کپڑا اٹھایا، تو ابو ہریرہ نے ناف پر بوسہ دیا کہ میں نے یہاں بارہا مدینے والے آقا کو چومتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ آج بدقسمتی سے یہ ٹی وی چینلز اور یہ مختلف قسم کے جو فرقے اور فرقیاں اور معاملات ہیں، لوگوں نے یہ تصور دے دیا کہ شاید صحابہ کا اور اہل بیت کی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی آپس میں۔ خدا کی قسم جتنی محبت جتنا پیار صحابہ نے اہل بیت سے کیا ہے مثال نہیں ہے۔ ایون شیعہ کی کتابوں میں یہ روایتیں لکھی ہیں۔ اور یہ باغ فتح کا جو مسئلہ ہوا اس پر سیدہ کو جب حدیث سنائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر تشریف لے گئیں خاموشی کے ساتھ، تو کسی نے کہا سیدنا صدیق اکبر کو، انہوں نے کہا کہ امام غزالی نے بھی اس کو لکھا اور یہ شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، تو کسی نے کہا کہ سیدہ ناراض ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ اچھا مجھے نہیں لگتا وہ ناراض ہوئی، اگر کسی بات سے ناراض ہے تو میں چل کے ان کو منا لیتا ہوں۔ کتنے تحائف لے کر گئے، اور جب ان کے گھر پہنچے نا تو اپنی چادر، یہ چادر اس طرح گلے میں ڈالی، تو پکڑ کے کہا کہ ابو بکر اے سیدہ مجھے پتہ لگا کہ آپ کسی نے کہا کہ شاید ناراض ہیں، میں نے تو آپ کے بابا کا حکم آپ کو سنایا تھا جی، میں ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ چادر ڈال کے میں جس طرح آپ کے والد گرامی کا غلام تھا میں اسی طرح آپ کا بھی غلام ہوں، یہ چادر دیتا ہوں سے پکڑ کے ابو بکر کو بازار میں جا کے بیچ دو، اس کی قیمت استعمال کر لو، اور یہ کبھی ذہن میں نہ لانا کہ میں اہل بیت کے بارے میں کوئی کسی قسم کا خیال دوسرا ذہن میں رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم جس طرح ابو بکر آپ کے والد کا غلام تھا، ابو بکر آج اسی طرح آپ کا بھی غلام ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ان کی محبتیں کتنی ہیں، کتنا پیار تھا ان کا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ مال غنیمت آیا اور انہوں نے تقسیم کی، دولت وظائف مقرر کیے، پیسے تقسیم فرمائے، تو امام حسن حسین کو 10-10 ہزار دیا، اپنے بیٹے کو 5,000 دیا۔ تو بیٹا شکایت لے کے آیا اپنے والد گرامی کے بعد، میں امیر المومنین کا بیٹا، ان سے پہلے اسلام لایا، ہجرت میں نے کی، عمر میری زیادہ، اور آپ نے سب کو ان کو سب سے زیادہ پیسہ دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے پتہ کیا کہا، فرمایا عبداللہ بن عمر یہ بتا کیا تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے؟ کیا تیری والدہ ان کی والدہ جیسی ہے؟ کیا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات کتنی محبت پیار تھی صاحب۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر سے امام حسین کی جوتیاں صاف کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا ایک مرتبہ امام حسین کی جوتی اپنی چادر سے، حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والا رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی، صاف کر رہا ہے۔ اور لوگوں نے کہا اس موقع پر، لوگوں نے کہا کہ آپ امام حسین کہنے لگے کہ چچا آپ بزرگ ہیں، آپ اپنی چادر سے میری جوتیاں صاف کر۔ پتہ کیا جواب دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ فرمانے لگے اے بیٹا دنیا والوں کو کیا پتا تیرا مقام کیا ہے؟ فرمایا اگر انہیں پتہ لگ جائے نا کہ رسول اللہ کے شہزادوں کا مقام کتنا بلند و بالا، خدا کی قسم یہ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے چلیں، زمین پہ پاؤں نہ رکھنے سے، کندھوں پہ اٹھا کے چلے، تمہیں زمین میں چلنے ہی نہ دے تمہیں۔ تو حضرات کی یہ جو شہادت ہے بچپن سے مشہور تھی، اور حضور چوم رہے تھے بیٹھے، حضرت ام سلمہ کا گھر تھا، سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کے خبر دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس شہزادے سے محبت فرما رہے ہیں اسے ان قریب میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضور کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے مٹی دیا، پر مارا، فرمایا میں آپ کو وہاں کی اگر آپ چاہیں تو مٹی دے دیتا، مٹی اٹھا کے دی۔ آپ نے وہ مٹی ایک شیشی میں تھی حضرت ام سلمہ کو دی، فرمایا ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا، سمجھ جانا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ روز اس شیشی کو نکال کے دیکھتی تھی، روز اسے چیک کرتی تھی، روز دیکھتی تھی۔ فرمایا
کہ 10 محرم 61 ہجری کو جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو میں سوئی ہوئی ہوں، اور میں جب سوئی تو میں نے خواب میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، اور سرکار کا چہرہ گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہے حضور، ہاتھ میں ایک بوتل ہے اس میں خون ہے۔ میں نے یہ حالت دیکھ کے میں گھبرا گئی اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میدان کربلا سے آ رہا ہوں اور یہ دیکھو خون شہیدوں کا اس بوتل میں جمع۔ حضرت ام سلمہ کہتی میری آنکھ کھلی، میں فوراً دوڑ کے اس شیشی کے پاس جاتی، اور جب میں نے اس شیشی کو اٹھا کے دیکھا تو اس کی مٹی خون بن چکی تھی۔ فرمایا میں نے لکھ لیا آج 10 محرم ہے 61 ہجری ہے، یہ ٹائم ہے جس وقت میں نے خواب دیکھا۔ حضرات یہ شہادت بچپن سے مشہور تھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے علم تھا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہیں نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے 2 قسم کے علم سیکھے ہیں۔ فرمایا ایک علم تو وہ ہے میں جو تمہیں بیان کرتا ہوں، اور ایک علم وہ ہے جو میرے سینے میں ہے، اگر میں بیان کروں تو لوگ میری گردن کاٹیں۔ وہ ان تمام فتنوں کا علم تھا جو بعد میں آنے تھے، اور ان میں یہ یزیدی فتنہ بھی شامل تھا، اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ بلکہ روایات میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سن بھی بتایا سرکار نے، فرمایا 60 ہجری کے سن سے پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ میں، تعوذوا باللہ من سنۃ 60 کہ جو 60 ہجری کا سن ہے اس سے پناہ مانگو، وہ عمارت الصبیان اور لڑکوں کی حکومت سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ ابو ہریرہ ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے پہلے موت دے دے۔ پتا تھا کوئی فتنہ رونما ہوگا بہت بڑا، بتاتے نہیں تھے، کہا اللہ 60 سے پہلے پہلے موت دے دینا، مجھے 60 ہجری کا سال اور لڑکوں کی حکومت نہ دکھانا۔ اور 59 میں وصال ہو گیا حضرت ابو ہریرہ، 60 میں یزید آیا، 59 میں حضرت ابو ہریرہ وصال فرما گئے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوگا۔ حضرات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ اس شہادت کے موقع پر خود امام الانبیاء علیہ السلام روحانی طور پہ موجود ہے۔ یہ حدیث جیسا کہ بتاتی ہے، یہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے، ایون حتیٰ کہ علماء سلفیہ کے امام ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، سیم وقت ہے، کہا میں مکہ میں سویا ہوا ہوں، خواب میں سرکار کو دیکھا، چہرہ پریشان گرد آلود اور ہاتھ میں وہ خون کی بوتل، اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا، کربلا سے آ رہا۔ معلوم ہوا اس شہادت کے وقت امام الانبیاء علیہ السلام بھی روحانی طور پہ موجود تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا ہے۔ حضرات بے شمار پہلو ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہاں بس اختصار کے ساتھ گفتگو کو اختتام کے قریب لے جاتے ہوئے، ایسا صابر آدمی کائنات میں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اور امام طبری نے جو روایتیں لکھی، وہ ایک راوی ہیں حمیدی، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، کہتا میں نے واقعہ کربلا کو دیکھا ہے، میں لکھ رہا تھا اور میں نے اس واقعے کو دیکھا، خدا کی قسم میں نے امام حسین جیسا صابر بندہ نہ پہلے کوئی دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھا۔ اور مزے کی بات ہے، دیکھیں یہ ایک مشن کاز کی خاطر نکلے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور وہ خلافت راشدہ کا نظام جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وقت سے جو چلا رہا تھا، وہ سارے اصولوں کو، اس سسٹم کو سب سے پہلے پامال کرنے والا، تباہ کرنے والا، ان شریعت کے اصولوں کو خاک میں رونگنے والا وہ یزید ہے، جس کے اس جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کہنے کے لیے امام علی مقام میدان کی طرف جا رہے تھے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ جس دن جس کیفیت کے ساتھ امام حسین پہلے دن کربلا میں آئے تھے، 10ویں محرم کو 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام کی حالت ہوئی تھی۔
یعنی یہ نہیں بندہ گھبرا جائے. جب چلے تو آپ نے یہ جملے کہے تھے, کہا لوگوں مجھے میرے نانا نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے, مجھے خواب میں بتایا ہے, اسے پورا کرنے جا رہا ہوں. سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہوں. پنجابی زبان کے اندر عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہوں. عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہوں. جتول ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہوں. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ بننے ہوں. کہا وہ راز ہے, وہ خواب ہے. لوگوں نے کہا بتائیے آپ کے نانا نے آپ کو کیا حکم دیا ہے. کہا بتایا نہ پہلے کسی کو ہے نہ بعد میں کسی کو بتاؤں گا. ایک کاز کی خاطر جا رہا ہوں, مشن کی خاطر جا رہا ہوں. اور یہ بات کہی آپ نے, فرمایا لوگوں ایک کاز کی خاطر نکلا ہوں, اگر کامیاب ہو گیا رب کا شکر ادا کروں گا, اگر کامیاب ہو گیا تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گا, اگر بظاہر حالات پلٹا بھی کھا گئے تو تب بھی صبر کروں گا. پتہ یہ لگا کہ رسول کریم علیہ السلام کی دین کی جد و جہد کرنے والوں کو راہ شریعت کے اندر, راہ اسلام کے اندر بھروسہ نظر فقط اپنے رب کی ذات پہ رکھنی چاہیے جو کسی کاز اور مشن کے لیے کام کر رہے ہیں. انہیں اور کسی شے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. جو رب کی خاطر کام کرنے والے ہیں وہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھ کر میدان عمل میں اترتے ہیں. کامیاب ہو جائیں تو شکر ادا کرتے ہیں, بظاہر حالات پلٹا بھی کھا جائیں تو گلے شکوے نہیں کرتے, پھر بھی صابر و شاکر ہو کر اپنے رب کے صابرین میں اپنا نام لکھواتے ہیں. کیوں؟ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے, نتائج میں برکت ڈالنا اور نتائج کو پیدا کرنا اور کامیابی عطا کرنا, یہ اس کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے. جد و جہد ہمارا کام, جد و جہد ہمارا کام. اللہ اکبر. تو فرمایا اس لیے جا رہا ہوں, کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے, بظاہر حالات پلٹا کھا گئے شکر کروں گا. وہ حمیدی کہتے ہیں راوی کہ ایسا صابر بندہ نہیں دیکھا, 71 لاشیں خود اٹھا کے لائے میدان سے. ادھر 72 افراد تھے, ادھر 10,000 یا 15,000 یا 20,000 کا لشکر تھا, مختلف روایات. اب لڑائی آمنے سامنے 1 to 1 ہوتی تھی, ایک بندہ ادھر سے آتا ایک ان کا آتا, آپس میں لڑتے, اور جب وہ شہید ہو جاتے تو امام حسین جاتے اس کی جسم کو اٹھا کر لا کر اپنے خیمے کے پاس. کہا 71 افراد شہید ہوئے, جس کی بھی لاش ایسے اٹھا کے لاتے تھے خیمے کے پاس لا کے رکھ کے اس طرح آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے باری تعالیٰ اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی اسی میں راضی, اللہ اگر تو اسی میں راضی تو حسین بھی تیری رضا میں راضی. اس قادر دیہت دور اساڈی باہو جمیں رکھے سو رہیے ہو, اس قادر دیہت دور اساڈی باہو جمیں رکھے سو رہیے. کہا ایک مرتبہ بھی چہرہ متزلزل نہیں ہوا. کہا میں تیری رضا پہ راضی ہوں, جس طرح تو راضی اسی طرح حسین راضی ہے. اللہ اکبر. اور آخری بات انتہائی اہمیت کی حامل جو میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ کلمہ اس نبی کا پڑھتے تھے. وہ 72 افراد تھے, ادھر 10,000 سے زیادہ لوگ تھے. نماز بھی یہی پڑھتے تھے, کلمہ بھی انہی کا پڑھتے تھے. نماز میں درود ابراہیمی بھی وہی پڑھتے تھے جس میں سرکار اور حضور کی اسی آل کے اوپر درود تھا, سلام تھا. لیکن کھڑے ہوئے تھے سامنے مارنے کے لیے. 10 محرم کو صبح کے وقت جو امام حسین نے خطبہ دیا, حضرات یہ انسانی جو جان ہے نا, خون ہے, اس کی بڑی ویلیو ہے. کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اسی طرح ہے, قرآن کہتا ہے جس طرح ساری انسانیت کو قتل کر دیا جائے. قرآن نے کئی دفعہ اس کو مینشن کیا ہے. یہ انسانی جان یہ بڑی قیمتی ہے, بڑی ویلیو ہے اس کی, حرمت ہے اس خون کی, بندہ مومن کا جو خون ہے. ایون اسلام یہ کہتا ہے کہ ناحق کسی غیر مسلم کو بھی قتل نہ کرو, کسی ذمہ کو بھی قتل نہ کرو.
یہ میں اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے سامنے جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے، گردنیں کاٹنے والا اسلام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر یہ نئے نئے گروپ سامنے آ گئے ہیں، نئی نئی خلافتیں اب قائم ہو رہی ہیں، جو چاہتا ہے کھڑا ہوتا ہے، اپنا گروپ بناتا ہے، انسانوں کو تو ایسے کاٹ رہا ہوتا ہے جیسے گردن میں گاجریں مولیاں جس طرح بندہ کاٹ رہا ہے۔ یہ علامت ہے قیامت کی، قتل کا عام ہو جانا۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے نا کہ قتل عام ہو جائے گا۔ بندے کے خون کی بڑی ویلیو، اس جان کی بڑی قیمت ہے حضرات۔ اس جان کو بچانے کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری جان جا رہی ہو اور کلمہ کفر زبان سے کہہ کر بھی اپنی جان کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، دل سے نہیں زبان سے۔ کوئی بندہ کلمہ کفر کہلا رہا ہے، گردن پہ تلوار رکھی ہوا، کہتا کہہ نہیں تو گردن تن سے جدا ہو جائے گی، تو کلمہ کفر کہہ کر بھی اپنی جان بچاؤ۔ مریض مر رہا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ حرام کھا کر بھی جان بچاؤ۔ اضطرار کی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے، مسئلہ کو کہا نے بیان کیا۔ اور یہ تو امام حسین کا خون تھا نا، جسے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواریاں کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا۔ حضرات حد ہو جاتی ہے، آپ پڑھیں، حضور اپنے دونوں ہاتھ نیچے رکھ کے پاؤں گھٹنے زمین سے لگا کے، جیسے سواری نہیں بنتے ایسے سواری بنتے، شہزادہ پیچھے بیٹھتا ہے، حضور چل رہے نیچے اور اپنے اس نواسے کو سواری کے طور پہ حضور اسے گھما رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو حضور مسکرا کے فرمایا یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے۔ تو سواری کو اچھا کہنے والوں یہ بھی تو دیکھو یہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ حسین کا خون تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام طواف کعبہ فرما رہے تھے، اور طواف کعبہ میں سرکار نے کعبے کو دیکھا، کعبے سے خطاب کیا سرکار نے، اے کعبہ تو بڑا عمدہ، تیری خوشبو بڑی پاکیزہ، تیری حرمت خدا کے ہاں بہت زیادہ ہے، تو بڑا عظیم المرتبت ہے، اللہ نے کعبہ تجھے بڑی شان عطا کی ہے، لیکن سن لے ایک بندہ مومن کی خون، اس کے جان اور مال کی حرمت خدا کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک بندہ مومن کا خون، اس کی جان اور مال جو ہے اس کی حرمت خدا کے ہاں کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرات آج قتل عام ہے، جس کا جی چاہتا ہے گردن کاٹ دیتا ہے۔ یہ گردنیں کاٹنے والا اسلام آج لیے پھرتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ یہی کام یزیدی فوج نے کیا تھا امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین نے 10 محرم کو کھڑے ہو کر خطبہ دیا، آپ کبھی علماء سے ان کے خطبات سنیں۔ 10 محرم کو کھڑے میدان میں لڑائی سے پہلے فرمایا او لوگوں سنو، اللہ کی حمد کی ثنا کی، اور فرمایا او لوگوں دیکھو میں کون، میرے حسب و نسب پہ غور کرو، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں، اور تم میرے قتل کے در پہ ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو زخم لگایا جس کے بدلے تم مجھے زخم لگانا چاہتے ہو؟ اور میں نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جس کے بدلے میں تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے میرا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تب سے مس نہیں ہوئے وہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہلانے والے، دل پتھر ہو گیا تھا۔ امام عالی مقام کے لبوں سے نکلی ہوئی کوئی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ اور کہا بس یزید کی بیعت کر لو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ کسی بد کردار میں ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ ابھی آپ سن رہے تھے شاست حسین بادشاہ حسین، کہا سر جا سکتا ہے لیکن کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں امام کر سکتا۔ امام عالی مقام نے اس دن انہیں ساری باتیں یاد دلائی اور سارا کچھ۔ میں دوستوں کو میں نے کئی دفعہ میں نے کہا دیکھیں یہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی نماز ہوئی، ادھر امام حسین نماز پڑھا رہے تھے، ادھر یزید کا وہ جو لشکر کا انچارج تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا۔ اور یہاں یہ بھی بات ہے حضرات، کبھی تعداد دیکھ کر حق کا اندازہ نہ کیا کریں۔ حق کا تعلق تعداد کے ساتھ نہیں، بندے 72 ہوں
حق پر ہوں تو خدا کی رحمت انہی کے ساتھ ہوتی ہے، انہی کے ساتھ۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ لیکن انہوں نے دیکھا، آپ نے شہید کیا امام علی مقام پر۔ جی اللہ اکبر۔ حضرات، بندہ اس حرکت پر اور اس مقام پہ تب پہنچتا ہے جب اس کے دل سے اہل بیت اطہار کی محبت نکل جائے، جب بزرگوں کا ادب نکل جائے تب دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ جس کے اندر بزرگوں کا ادب ہوگا، اہل بیت کی محبت ہوگی، صحابہ کا پیار ہوگا، وہ کبھی بھی ناحق کسی انسان کو قتل نہیں کرے گا۔ اور میں آخر میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرات، یہ دو کردار ہیں، دو کردار، ایک ہے یزیدی کردار، ایک ہے حسینی کردار۔ حق و باطل کی کشمکش ازل سے ہے، یہ ابد تک رہے گی۔ امام علی مقام نے جس کربلا کے میدان میں قدم رکھا تھا، وہ کربلا آج بھی بپا ہے۔ ایک طرف یزیدی فوجیں کھڑی ہیں، ایک طرف حسینی فوج کھڑی ہے۔ میں نے اور آپ نے تعین کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اے رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت میں غوثیہ مسجد نارتھ روڈ میں جمع ہونے والوں، ہم نے آپ کو سچا حسینی بنانا ہے، کردار میں حسینی رنگ پیدا کرنا ہے، اپنے ظاہر و باطن میں حسینیت والا رنگ پیدا کرنا ہے۔ اور میں بالکل سادے سے لفظوں میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے، شراب پینا یزیدیت ہے، شریعت کا مذاق اڑانا یزیدیت ہے، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کو پامال کرنا یزیدیت ہے، قرآن کو طاق میں بند کر کے رکھ دینا اور اس سے تعلق توڑ لینا یہ یزیدیت ہے۔ اس پیشانی کو 5 وقت رب کی چوکھٹ پہ جھکانا حسینیت ہے، قرآن کی روز تلاوت کرنا حسینیت ہے، مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کے کلام سے اور رب کی عبادت سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا حسینیت ہے، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنا حسینیت ہے، مسجدوں کو آباد کرنا حسینیت ہے، مسجدوں میں آ کر پیشانی خدا کی چوکھٹ پر جھکانا حسینیت ہے، عیاشی فحاشی کی محفلوں سے دور رہنا حسینیت ہے، راتوں کو مصلے پر گزارنا حسینیت ہے، والدین کی فرما برداری کرنا حسینیت ہے، غریبوں کے کام آنا حسینیت ہے، بیواؤں کی مدد کرنا حسینیت ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا شفقت کا حسینیت ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا حسینیت ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے جس طرح زر خرید غلام ہوتا ہے جھکا ہوا، اس طرح بن کے رہنا حسینیت ہے۔ حضرات، یہ دو کردار ہیں۔ اے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں، اپنے وجود کو خوبصورت بناؤ، اس میں رسول کریم کے نواسے کی محبت کا رنگ پیدا کرو، خوبصورت کردار دنیا کے سامنے لاؤ۔ آج دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے اسلام پر، یہ دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ایکسٹریمزم والے لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں بتاؤ ہم قتل کرنے والے اسلام کے دعوے دار نہیں، ہم تو جوڑنے والے اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہم صفا فاؤنڈیشن کی طرف سے فری لٹریچر چھاپ کر تقسیم کرتے ہیں، تو یہ 4 نئی کتابیں ہم نے الحمدللہ بھی چھاپی صفا فاؤنڈیشن نے۔ یہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.sufafoundation.com، اور فیس بک پر بھی ہمارا پیج ہے صفا فاؤنڈیشن کے نام سے، تو آپ یہ فری منگوا سکتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی قیمت آپ کی دعا ہے۔ یہ میرے آقا کے والدین کے ایمان پر کتاب ہے کہ رسول کریم کے والدین اہل ایمان تھے، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل، یہ ایک اسلام اور احترام والدین پر کتاب ہے، اور یہ ایک قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی اور لوگ انہیں اولیاء پہ فٹ کر دیتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کتاب ہے، اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمتوں کے حوالے سے بڑی بہترین، وہ 300 صفحات کے قریب
دا بلیسڈ ٹچ، بڑی اچھی کتاب ہے، اور یہ کل ہی پچھلے ہفتے ہی چھپ کے آئی ہے۔ یہ حافظ ابن تیمیہ کا رسالہ تھا فضائل اہل بیت پر، تو یہ ہم نے چھاپا، تو یہ میں یہیں رکھ جاؤں گا، تو آپ حضرات دیکھیں اور یہ حاصل کریں، رابطہ کریں، اور اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، فری کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔